بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ ایئر کلاس ایسے رائٹنگ میں آج ہم ایسے نمبر 3 ہمارا نظام تعلیم کا مطالعہ کریں گے. بنیادی خاکہ علم کے معنی اور اہمیت، تعلیم کے غرض و غایت، تعلیم کے 2 طریقے، تعلیمی نظام کا مقصد، اسلامی معاشرے میں تعلیم کا نظام، ہمارا تعلیمی نظام، مقاصد، بنیادی نقائص، نظریاتی بنیادوں پر استوار نہ ہونا، تجرباتی بنیاد پر استوار نہ ہونا، زبان کا استعمال، نصاب کا مسئلہ، ایک سے زیادہ نظام کا ہونا، اساتذہ کا مسئلہ، فنڈز کا مسئلہ، کسی واضح ہدف کا نہ ہونا، ناقص امتحانی نظام، اور لاسٹ پہ ہے اقدامات کی ضرورت. یہ پوائنٹس ہے جس پر آپ بات کرتے ہوئے لکھتے ہوئے ایک معیاری جو ہے مضمون لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. اب ہم اس کا تفصیلی خاکہ دیکھتے ہیں. اس قوم کی پیشانی پہ لکھی ہے تباہی، جس قوم کے مکتب کی فضا ٹھیک نہ ہوگی. علم کے معنی اور اہمیت، علم کے معنی جاننا کے ہیں. علم انسان کی بصیرت سے آشنا کرتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے. پہلی وحی میں کیا ہے؟ الگ کی آیات پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا. حدیث مبارکہ میں کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تعلیم کی غرض و غایت، ثقافت کسی قوم کی تاریخ، عقائد اور زندگی گزارنے کے لیے ان عقائد سے نکلنے والا نظام. ثقافت اس قوم کو انفرادی عطا کرتی ہے. کیا عطا کرتی ہے؟ انفرادیت عطا کرتی ہے اور ان کی شخصیت سازی کرتی ہے. ہر قوم اپنی ثقافت کے بنا پر بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتی ہے. اور اس کے بعد گویا تعلیم اب اس سے کیا ہے کہ گویا وہ طریقہ تعلیم جیسے سوویت یونین نے کمیونسٹ ثقافت کی بنیاد پر کیا. آپ کہتی ہیں کہ گویا تعلیم وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے بچوں کے دلوں میں اس قوم کی ثقافت کو محفوظ کیا جائے. جی عزیز طالبات، کیا بات ہم نے سیکھی کہ گویا تعلیم وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے بچوں کے دلوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس قوم کی ثقافت کو محفوظ کرتے ہیں. تعلیم کے 2 طریقے کون سی ہیں؟ رسمی اور غیر رسمی. رسمی میں کیا ہے؟ باقاعدہ نظام تعلیم، وہ منظم طریقہ تعلیم جو ان نظاموں اور قوانین کے مطابق ہو جنہیں ریاست اپنائے گی اداروں کی شکل میں. باقاعدہ نظام تعلیم کیا ہے؟ جس کو ہم غیر رسمی کہتے ہیں. یہ طریقہ تعلیم میں کیا ہے؟ یعنی کہ ماحول، یعنی گھروں میں، مذہبی عبادت گاہوں میں، سیاسی معاشرتی مراکز میں، ذرائع ابلاغ میں نشر و اشاعت کے مختلف طریقوں کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے. اسلامی معاشرے میں نظامی تعلیمی نظام. اسلامی معاشرے میں تعلیم یا تعلیمی نظام کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی شخصیت سازی. مسلمانوں کو اسلامی نظریات کے مطابق اپنی ذہنیت اور نفسیت کو ڈھالنے کے موقع فراہم کرتی ہے. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. اب ہمارا نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے؟ پاکستان نظام تعلیم کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ لارڈ میکالے کی 1835 کا وضع کرتا ہے جس کی نظریاتی جو ہیں بنیادیں اسکالر نظام پر اٹھائی گئی ہیں. اب اس میں دیکھیں مزید طالبات آگے عزیز طالبات کہ ہمارا نظام تعلیم تو اپنا نظام تعلیم ہے ہی نہیں، جس میں مغربی تصورات کا ہی غلبہ ہے اور مادیت پرستی کا سبق ہے. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا لحاظ بھی ساتھ. اے ساقی گلفام برا ہوتا تیرا تو نے، باتوں میں لبھا کر ہمیں وہ جام پلایا. یہ حال ہے 100 سال غلامی میں بسر کی، اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا. مقاصد دیکھیں عزیز طالبات، کوئی واضح مقصد نہیں ہے. اصولاً اسے 2 بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے تھا. اول قوم کے بچوں میں اسلامی شخصیت کی بنیاد رکھنا، اور دوسرا کیا ہونا چاہیے تھا کہ انہیں اس انداز سے تیار کرنا کہ ان میں سے ہر شعبہ زندگی کے خواہ ان کا تعلق اسلامی علوم سے ہو یا تجرباتی سائنس سے یا فنی تعلیم سے، ماہرین نکلیں. اس کے مطابق ہمارا نظام تعلیم ہونا چاہیے تھا. اب ہمارا کیا ہے کہ ہمارا کوئی واضح نظام تعلیم نہیں ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. بنیادی نقائص کیا ہیں؟ نظریاتی بنیادوں پر استوار نہیں ہے. ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے اسلامی عقیدے اور ثقافت کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے تھا اس کا، جو کہ اس میں نہیں ہے. منظم نہ غیر منظم کوئی طریقہ نہیں جو اسلام کے اصولوں کے مطابق نئی نسل کی کردار سازی کرے. اب دیکھیں بہت اہم پوائنٹ ہے اس پہ اپنے بات کرتے ہوئے کہ جو کیا کر سکے، جو نئی نسل کی کردار سازی کر سکے، کس کے مطابق؟ اسلامی اصولوں کے مطابق، بلکہ اسے غیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم نے اوپر کہا کہ اس پہ ابھی جو ہے مغرب کا ہی غلبہ ہے.
ترجماتی بنیادوں پر استوار نہیں ہے، ترجماتی علوم کو بھی نظریاتی علوم کی طرح پڑھایا جاتا ہے۔ زبان کا مسئلہ ہے، انگریزی بطور میڈیم جو ہے اس کو قرار دیا جائے۔ دوست اب یہاں میڈیم یہاں پہ ہے بیٹا، دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے۔ یہ انور مسعود کا شعر ہے، مزاح کے انداز میں وہ جو ہے ہلکے پھولے انداز میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں قائد اعظم کا کیا ارشاد ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ اردو ہی ہوگی۔ لیکن اب کیا ہے، زبان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انگریزی صفحے اول پہ اور اردو ثانوی لحاظ پہ ہے۔ دنیا میں ہر قوم اپنی زبان میں تعلیم حاصل کرتی ہے، بہت بڑا المیہ ہے ہمارا۔ جی عزیز طلبات، مزید آگے دیکھیے کہ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اشعار ہیں۔ نصاب کا مسئلہ ہے آگے کہ ایک سے زیادہ نصاب، ملکی اور غیر ملکی نصاب کی جو ہے اجازت شرعی اصولوں کے خلاف ورزی، یعنی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ میں یکسانیت نہیں رہتی۔ نصاب میں اسلامی ثقافت سے چشم پوشی، ایک سے زیادہ نظام، طبقاتی تقسیم کے مطابق ایک سے زیادہ نظام وضع کیے گئے ہیں جو قومی اور ملی اتحاد کے لیے سخت خطرہ ہیں۔ اساتذہ کا مسئلہ، نا تربیت یافتہ اساتذہ، شیخ مکتب ہے ایک عمارت کر، جس کی صنعت ہے روح انسانی، ناقص طریقہ تدریس۔ اساتذہ کے معاشی مسائل، اساتذہ کے تقرر میں میرٹ کی خلاف ورزیاں، وہ جو غریب غربا کے بچے پڑھاتے ہیں ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی ہے مفلسی، وہ جو غریب غربا کے بچے پڑھاتے ہیں ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی مفلسی۔ فنڈز کا مسئلہ کیا ہے، حکومت کی عدم توجہی اور کم فنڈز کا مختص کیے جانا، جبکہ حکومتی شاہ خرچیاں پورے جوبن پر ہیں۔ نہ صرف ابتدائی تعلیم بلکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے فنڈز کی شدید قلت، کسی واضح ہدف کا نہ ہونا، نہ صرف نظریاتی بلکہ عملی طور پر بھی کسی واضح ہدف کا نہ ہونا، ناقص امتحانی نظام۔ اب دیکھیں عزیز طالبات، ایک سے زیادہ امتحانی نظام ہے۔ امتحانی نظام میں کیسے کیے جانے والے تجربات جو ہیں طلبہ کا نقصان، بوٹیا مافیا اور سفارش، صرف محنت کیا ہے انور کامیابی صرف محنت کیا ہے انور کامیابی کے لیے، کوئی اوپر سے بھی ٹیلی فون ہونا چاہیے۔ پرچوں کو چیک کرنے کا کوئی ایک معیار نہیں ہے، معیار کا نہ ہونا۔ اقدامات کی ضرورت، سب سے پہلے اسے نظریاتی یعنی اسلامی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے۔ یہ اب اختتامیہ جب ہم اس کی بات کریں گے کہ سب سے پہلے اسے نظریاتی اسلامی بنیاد پر ہونا چاہیے، زبان کے مسئلے کا تدارک کیا جائے، نصاب نظریاتی بنیادوں اور جدید دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہونا چاہیے، اساتذہ تربیت یافتہ ہونے چاہیے، تعلیم کے لیے مختص فنڈز جو ہیں زیادہ کیے جائیں، امتحانی نظام کو بہتر بنایا جائے۔ یہ آپ آخری یہ جو ہے اقدامات کی ضرورت جو ہے یہ ہمارا کیا ہے، اختتامیہ ہے، جس میں ہم ان پوائنٹس پہ بات کریں گے۔ عزیز طلبات، یہ ہمارا آج مضمون تھا، ہمارا نظام تعلیم۔ اس کے جتنے بھی پوائنٹس آپ کو مختصر طور پر بیان کیے گئے ہیں، آپ ایک ایک پوائنٹ کو لے کے جب آپ اس پہ پیراگراف میں بات کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ 8 سے 10 صفحات میں آپ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں اشعار کا حوالہ دیا گیا ہے، قرآن کا حوالہ دیا گیا ہے، حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے، ایک ایک چیز کا آپ کے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہے، ہر ملک کی اپنی ثقافت، اپنی زبان ہے اور اس کے مطابق اس کا نظام تعلیم ہوتا ہے۔ باہر کے ممالک میں کیسے ہو رہا ہے، ہمارے پاکستان میں کس طرح سے اس کا جو ہے اس کا تدارک کیا جا رہا ہے، تو اس کے مطابق جب آپ مضمون تیار کریں تو انشاءاللہ آپ بہت اچھا اور معیاری مضمون بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔